السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیڈ اسٹوڈیو اور میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال۔ آج 3 جون 2018 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اسپیشلی طور پہ شامل کروں گا آج سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے اوپر ریال کا ریٹ کیا رہا، تاکہ آپ کو اس حوالے سے مکمل آگاہی رہے۔ اگر آپ بھی اپنے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اپنے ملک، تو آپ کو پتا ہو کہ کون سا بینک کو سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے، تاکہ آپ اسی بینک سے اپنے پیسے اپنے وطن بھیج سکیں۔ طائف ٹریفک اہلکار پر حملہ آور عادی مجرم نکلا۔ سعودی وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ 15 رمضان المبارک 1439 ہجری کو ٹریفک اہلکار عبداللہ السبئی پر حملہ آور عادی مجرم پایا گیا۔ السبئی دھاردار آلے سے لگنے والے زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا تھا۔ پولیس نے حملہ آور کو مقابلے کے دوران زخمی ہو جانے پر گرفتار کر لیا تھا۔ نیشنل گارڈز اور سیکورٹی فورس کے 2 اہلکار بھی زخمی ہو گئے تھے، دونوں ہسپتال کے اندر زیر علاج ہیں۔ مسجد الحرام میں باجماعت نماز کی قدیم ترین تصویر وائرل۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں باجماعت نماز کی قدیم ترین تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ہزاروں لوگوں نے غیر معمولی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ تصویر میں بنی شیبہ گیٹ، منبر سلیمانی، مقام ابراہیم، آب زمزم کے کنویں کی عمارت اور قلعہ جیاد بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ تصویر 1888 عیسوی میں مکہ کے فوٹوگرافر عبدالغفار نے اتاری تھی۔ بہت سارے لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ ان کا تعارف ہالینڈ کے مستشرق کرسٹن سنوک ہروکر نے کرایا۔ وہ اسلامی و عربی اور دینیاتی علوم کے اسکالر تھے۔ انہوں نے عبدالغفار کو تصویر کشی کا ہنر سکھایا تھا۔ دونوں مکہ مکرمہ میں ایک ساتھ رہے تھے۔ سبت العلایا شہر میں السدرہ تاریخی مسجد۔ بلگرن کمشنری کے ماتحت سبت العلایا شہر تاریخی آثار سے مالا مال ہے۔ یہاں السدرہ تاریخی مسجد انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا قدیم طرز تعمیر اپنا ایک حسن رکھتا ہے۔ یہ سینکڑوں برس پرانی ہے۔ ان دنوں یہاں 5 وقت کی فرض نمازیں اور تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سبت العلایا کے بزرگ السدرہ مسجد سے غیر معمولی لگاؤ کا اظہار کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد 1256 ہجری کے دوران 183 برس قبل از سر نو تعمیر کی گئی تھی۔ اس کی تعمیر میں پتھر استعمال ہوئے اور اس کی چھت لکڑیوں کی ہے۔ مالی کی خاتون اول کے لیے قرآن پاک کا تحفہ۔ ریاض جمہوریہ مالی میں متعین سعودی سفیر مسعود الحارثی نے مالی کی خاتون اول اور اجیر تنظیم کی چیئرپرسن گیتا آمنہ میگا کو قرآن پاک کا تحفہ پیش کیا۔ یہ مدینہ منورہ کے کنگ فہد کمپلیکس برائے اشاعت قرآن پاک کا شائع کیا ہوا ہے۔ سعودی سفیر نے انہیں شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کی جانب سے کھجوروں کا تحفہ بھی پیش کیا۔ محائل اسیر میں آندھی۔ محائل اسیر کمشنری میں جمعہ کو آنے والی آندھی کے بعد صنعیہ کے علاقے میں ورکشاپوں کے ٹین گر گئے۔ ایک پاکستانی متاثرہ جگہ سے گزر رہا ہے۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ بجلی کے کھمبے بھی گر گئے۔ موسلادھار بارش کے باعث وادیاں پانی سے بھر گئیں اور پورے علاقے کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ پہلی بار حرمین ٹرین نے سعودیوں کو مفت سفر کرایا۔ مدینہ منورہ سے جمعہ کو پہلی بار حرمین ایکسپریس ٹرین سعودی مسافروں کو لے کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئی۔ ٹرین انتظامیہ نے مقامی شہریوں کو ہر جمعہ مفت سفر کی سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ مکہ مکرمہ، جدہ، مدینہ منورہ اور کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کا سفر مقامی شہری ہر جمعہ کو مفت کر سکیں گے۔ انہیں مفت ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے پہلے سے ریزرویشن کرانا ہوگا۔ ریزرویشن کے لیے مکہ، جدہ اور مدینہ میں سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ یہ بات سعودی ریلوے کے قائم مقام سربراہ ڈاکٹر رمی بن محمد الرمی نے بتائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سعودی معاشرے کی تجاویز اور آراء حاصل کرنے کے لیے ریلوے کی مفت سروس عارضی طور پر فراہم کی جا رہی ہے۔ مدینہ سے چلنے والی ٹرین میں جمعہ کو وزیر نقل و حمل اور سعودی ذرائع ابلاغ کی نمائندہ اہم شخصیات موجود تھیں۔ ریڈیو ٹی وی سے اس کی براہ راست کمنٹری نشر کی گئی۔ اور اب آخر پہ بات کریں گے سعودی عرب کے 2 جون کو بروز ہفتہ کو مملکت کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے ریال کے ریٹ پہ۔ تو سب سے زیادہ جو ریٹ ہے انجاز کے لیے پاکستان کا 30 روپے 9 پیسے فی 0 ریال،
انڈیا کے لیے 17 روپے 72 پیسے فی 16 ریال، بنگلہ دیش کے لیے 21 ٹکا 91 پیسے اور فی 16 ریال۔ اب بات کریں گے فوری کے حوالے سے، تو فوری کے لیے پاکستان کا آج کا ریٹ رہا 30 روپے 43 پیسے فی 0 ریال، انڈیا کے لیے 17 روپے 75 پیسے فی 16 ریال، بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا اور 1 پیسے فی 19 ریال۔ اے این بی ٹیلی منی کی بات کریں تو آج پاکستان کے لیے 30 روپے 20 پیسے فی 0 ریال، انڈیا کے لیے 17 روپے 72 پیسے فیس 18 ریال اور بنگلہ دیش کے لیے ٹیلی منی کا آج کا ریٹ تھا 22 ٹکا اور 7 پیسے فیس 19 ریال۔ این سی بی کوئک پے کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے لیے آج 1 ریال کا ریٹ تھا 29 روپے 88 پیسے فی 0 ریال، انڈیا 17 روپے 54 پیسے فیس 18 ریال اور بنگلہ دیش 21 ٹکا 91 پیسے فیس 16 ریال۔ تحویل راجی کی بات کریں تو پاکستان کے لیے آج 30 روپے 31 پیسے ریٹ رہا فیس 0 ریال، انڈیا 17 روپے 66 پیسے فیس 12 ریال اور بنگلہ دیش کے لیے تحویل راجی کا آج کا ریٹ تھا 22 ٹکا اور 0 پیسہ فیس 18 ریال۔ ایکسپریس منی کے لیے پاکستان کا آج کا ریٹ 30 روپے 31 پیسے فیس 0 ریال، انڈیا کے لیے 17 روپے 66 پیسے فیس 25 ریال اور بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا اور 0 پیسہ فیس 18 ریال۔ منی گرام کے لیے پاکستان کا آج کا ریٹ تھا 30 روپے 36 پیسے فیس 15 ریال اور انڈیا کے لیے 17 روپے 62 پیسے فیس 22 ریال اور بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا فیس 15 ریال۔ اب بات کریں این بی پی یعنی نیشنل بینک ریاض کی، پاکستان کے لیے اس کا ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے آج کو اس کا ریٹ تھا 30 روپے 50 پیسے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے خصوصی شاہی فرمان جاری کر دیے جن کے مطابق کافی زیادہ وزراء کو ان کی تقرریوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ نئی تقرریاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم شاہی فرمان بھی جاری کیے گئے۔ جدہ کے تاریخی علاقے کے لیے ادارہ قائم، جدہ کے تاریخی علاقے کی نگرانی، حفاظت اور ترقیات کے لیے نیا ادارہ قائم کیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے جدہ کے تاریخی علاقہ کے لیے ادارہ قائم کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ولی عہد کی تجویز پر یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ شاہی فرمان کے تحت ڈاکٹر بندر الرشید ولی عہد کا سیکرٹری مقرر، ڈاکٹر بندر بن عبید الرشید کو ولی عہد کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے ڈاکٹر بندر الرشید کو نیا عہدہ سونپ دیا۔ شاہی فرمان کے تحت ڈاکٹر ناصر الداود نائب وزیر داخلہ ہوں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز الداود کو نائب وزیر داخلہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح ڈاکٹر عبداللہ بن سالم بن جابر الموتانی کو مجلس شورا کا نائب سربراہ مقرر کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ سعودی شاہی فرمان کے مطابق ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نئے وزیر اسلامی امور مقرر کر دیے گئے۔ جمعہ اور ہفتہ کے درمیان شب جاری ہونے والے فرامین میں وزیر محنت و سماجی فروغ ڈاکٹر علی الغفیر کو سبکدوش کرتے ہوئے ان کی جگہ انجینئر احمد بن سلمان الراجی کو نیا وزیر محنت و سماجی فروغ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان السعود کو وزارت ثقافت کا قلمدان سونپا گیا۔ ڈاکٹر علی الحفیظ سبکدوش، انجینئر احمد الراجی نئے وزیر محنت مقرر کر دیے گئے۔ شاہی فرمان کے تحت محفوظ شاہی جنگلات کونسل قائم کرنے کی ہدایت۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے محفوظ شاہی جنگلات کونسل قائم کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اس کا سربراہ اور ارکان شاہی فرمان سے مقرر ہوں گے۔ شاہ سلمان نے خصوصی شاہی جنگلات کونسل کی سربراہی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے سپرد کی ہے۔ ہر محفوظ شاہی جنگل کی الگ کونسل ہوگی، اس کی الگ ادارت اور بجٹ ہوگا۔ شہزادہ بدر بن عبد السعود وزیر ثقافت مقرر۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان السعود کو وزارت ثقافت کا قلمدان سونپ دیا۔ قبل ازیں خادم حرمین شریفین نے وزارت ثقافت قائم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہدایت جاری کی تھی کہ وزارت ثقافت و اطلاعات کے دونوں شعبے الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ شاہی فرمان کے تحت مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ رویل کمیشن قائم ہوگا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ رویل کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو یہ تھا 3 جون 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی چینل کی بہتری کے لیے رائے ہے تو وہ بھی کمنٹ کے اندر دیں لازمی طور پر، اور جن نئے دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔